ایک طرف بلال اور ایمان اپنی شادی کے لیے اس قدر ایکسائٹڈ ہیں کہ دونوں ساتھ شادی کی شاپنگ کر رہے ہیں، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ ادھر تیمور ان کی خوشیاں برباد کرنے کی پلاننگز کر رہا ہے، کیونکہ تیمور کو لگتا ہے کہ ایمان کو حاصل کرنے کا اب آخری راستہ بس یہی ہے کہ بلال کو جان سے مار دیا جائے، جبکہ بلال اور ایمان تو اپنے شادی کے جوڑے ایک دوسرے کی پسند سے لینے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تبھی بلال اپنی شیروانی کی شاپنگ کے لیے خاص طور پہ ایمان کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور مختلف شیروانیاں ٹرائی کر کے ایمان کو دکھاتا ہے۔ اب شاپنگ سے فری ہو کے جب ایمان اور بلال ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایمان بلال سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ میں نے تائی امی کی اپالوجی ایکسیپٹ نہ کر کے کچھ غلط تو نہیں کر دیا، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام فیملی ہماری شادی میں شرکت کرے، لیکن اس واقعے کے بعد کچھ کنفرم نہیں کہ تائی امی اور ان کے گھر والے ہماری شادی میں شرکت کریں گے یا نہیں۔ جس پہ بلال کہتا ہے کہ ایمان، مجھے سلیم چچا کی بات بہت اچھی لگی کہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے کردار پہ آئی بات کبھی نہ بھول سکتا ہے نہ معاف کر سکتا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا تو وہ جھوٹا ہے، مکار ہے، اس لیے تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا، اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری سیلف ریسپیکٹ میں کبھی کمی آنے نہیں دوں گا۔ بلال کی باتیں سن کے تو ایمان دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرتی ہے کہ اسے کس قدر مخلص ہمسفر مل رہا ہے، اور بلال سے بھی ریکویسٹ کرتی ہے کہ آپ بس ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، کبھی بھی میرا غرور مت توڑیے گا۔ دوسری طرف تیمور جو کچھ ہی دیر پہلے ایمان سے ملنے آیا تھا، اسے یہ خوشخبری سنانے کہ زارا نے دوسری شادی کے پرمیشن لیٹر پہ سائن کر دیے ہیں، وہ تو اسی خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ ایمان نے بلال سے تو شادی سے انکار کر دیا ہے اور مجھے بھی ملنے کے لیے خود بلایا ہے، تو یقیناً ایمان کے دل میں بھی میری محبت کہیں نہ کہیں موجود ہوگی۔ ویسے بھی تیمور کو یہ غلط فہمی بھی ہے کہ شاید لڑکیاں اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کی پرسنالٹی سے مرعوب ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس نے تو اپنی زندگی میں زارا اور لیلا کو دیکھا ہے۔ زارا ہے کہ تیمور کی اگنورنس کے باوجود بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف لیلا جو صرف اس امید پہ کہ شاید تیمور کبھی نہ کبھی مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے اپنا بسا بسایا گھر خراب کر چکی ہے۔ اب تیمور جب خوشی خوشی زارا کا سائن پرمیشن لیٹر ایمان کے سامنے رکھتا ہے تو ایمان جو مٹھائی اپنے ساتھ لائی تھی تیمور کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے کہ پوچھیں گے نہیں کہ یہ کس چیز کی مٹھائی ہے۔ مٹھائی دیکھ کے تو تیمور کی خوش فہمی مزید بڑھ جاتی ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ایمان نے شاید مجھ سے صلح کر لی، تبھی تو مٹھائی اپنے ساتھ لے کے آئی ہے۔ جس کے بعد ایمان پہلے تو تیمور کا وہ پرمیشن لیٹر پھاڑ کے اس کے منہ پہ پھینکتی ہے، اور پھر ساتھ ہی تیمور سے کہتی ہے کہ کل میری اور بلال کی شادی ہے جس میں اس کی بہن بھی شرکت کر رہی ہے، اور مٹھائی میں آپ کو انوائٹ کرنے کے لیے لائی تھی کہ اگر آپ بھی شرکت کرنا چاہیں تو موسٹ ویلکم۔ ایمان تو یہ سب کہہ کے وہاں سے چل دیتی ہے، لیکن تیمور کے اندر تو جیسے غصے سے لاوا ابلنے لگتا ہے اور فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایمان اور بلال کی شادی تو میں کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ اب غصے میں جب گھر انٹر ہوتا ہے تو سامنے ہی اسے زارا نظر آتی ہے جو تیار ہو کے کہیں جا رہی ہے، تو زارا جو ابھی تیمور کو بتانے ہی لگتی ہے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، جبکہ تیمور ایک نفرت بھری نگاہ زارا پہ ڈالتا ہے اور اس کی بات سنے بغیر گھر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کے جب تیمور کو پتا چلتا ہے کہ زارا کے ساتھ ساتھ تیمور کے پیرنٹس بھی بلال اور ایمان کی شادی میں شرکت کرنے والے ہیں، تو بس یہاں پر تو تیمور کا صبر سمجھو جواب دے جاتا ہے، تبھی ایک ہنگامہ برپا کر دیتا ہے۔ تیمور اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ آپ یا زارا اگر بلال اور ایمان کی شادی میں شرکت کے لیے گئے تو ایک بات کان کھول کے سن لیں کہ میں زارا کو اسی وقت طلاق دے دوں گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ سب کروں گا کہ ساری زندگی نہ صرف وہ بلکہ آپ سب بھی یاد رکھیں گے۔ تیمور کے فادر کو تو اپنے بیٹے کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوتا ہے، تبھی پوچھ لیتے ہیں کہ تیمور تم پاگل ہو گئے ہو؟ تیمور کہتا ہے ہاں ہو گیا ہوں پاگل، بلکہ پاگل پن کی حد سے بھی آگے نکل گیا ہوں، اور پھر اپنے کمرے میں جا کے زور سے غصے سے دروازہ بند کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے جلد سے جلد کوئی نہ کوئی پلاننگ کرنی ہوگی، اس سے پہلے کہ پانی سر سے اوپر گزر جائے مجھے ان دونوں کی شادی رکوانا ہوگی۔ اب تیمور کی ماں جب شور شرابے کی آواز سنتی ہیں تو فوراً تیمور کے کمرے میں آتی ہیں، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تیمور جب دیکھتا ہے کہ ماں بھی شادی پہ جانے کو پوری تیار ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، غصے اور کرب سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ موم
میں نے پہلی بار زندگی میں آپ سے کچھ مانگا تھا، آپ مجھے وہ بھی نہیں دے سکیں۔ تو تیمور کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تمہارے بغیر مانگے تمہارے ماتھے پہ ہیرا سجایا ہے تیمور۔ جبکہ تیمور غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ اس ہیرے کو میں اپنے ماتھے سے اتار کے پھینک دوں گا کیونکہ مجھے یہ ہیرا نہیں چاہیے۔ تیمور کی ماں اسے سمجھاتی ہے کہ زارا کے ساتھ کچھ بھی برا کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اس کا بھائی اس شہر کا ڈپٹی کمشنر ہے۔ تو تیمور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جس کی دھمکی مجھے آپ دے رہی ہیں، اگر وہ ڈپٹی کمشنر زندہ ہی نہ رہے تو، کیونکہ ایمان کو کسی ایک کا ہونے کے لیے کسی دوسرے کا مرنا بہت ضروری ہے۔ اب تو تیمور کی ماں کو واقعی ہی اس کی باتوں سے خوف آنے لگا ہے۔ اسے سمجھاتی ہے کہ تیمور تم ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرو گے، یاد رکھو کہ اگر تم نے کوئی غلطی کی تو بہت برے پھنسو گے، شاید ہم چاہ کے بھی پھر تمہیں اس مشکل سے نکال نہیں پائیں گے۔ اب انہیں نظر آ رہا ہے کہ تیمور تو ٹلنے والا ہے نہیں، تبھی اپنے شوہر کے ساتھ مل کے پلان کرتی ہیں کہ کیوں نہ تیمور کو اس کے کمرے میں لاک کر دیا جائے تاکہ بلال اور ایمان کی شادی آرام سے ہو سکے، پھر واپس آ کے تیمور کو سنبھال لیں گے۔ اب دونوں میاں بیوی مل کے کسی طرح تیمور کے کمرے کو باہر سے لاک کر دیتے ہیں۔ تیمور تو چیختا ہے، چلاتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے، لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتے۔ تیمور کو یوں ہی چیختا چلاتا چھوڑ کے بلال اور ایمان کی شادی میں شرکت کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تیمور تو جب اپنے ماں باپ کی گاڑی گھر سے نکلتے ہوئے دیکھتا ہے تو غصے اور بے بسی سے خوب چیختا ہے۔ اب اتفاق سے لیلا تیمور کی یہ چیخو پکار سن لیتی ہے۔ اب لگتا تو یہی ہے کہ لیلا آئے گی اور تیمور کا کمرہ باہر سے ان لاک کرے گی اور اس سے پوچھے گی کہ آخر تایا تائی نے تمہیں کمرے میں کس لیے لاک کیا۔ اب لیلا کو اصل بات تو نہیں پتا نا کہ تیمور ایمان کے پیچھے پاگل ہو چکا ہے۔ وہ تو اپنی طرف سے ہی ایزمپشنز لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے تمہیں بلال سے شدید نفرت ہے اور تم نہیں چاہتے کہ زارا اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کرے۔ اور پھر یکدم لیلا سوچتی ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے تیمور کو زارا کے خلاف بھڑکانے کا، کیونکہ ایک دفعہ اگر تیمور زارا کو چھوڑ دیتا ہے تو میرے لیے تیمور کا حصول بہت آسان ہو جائے گا۔ تبھی اسے کہتی ہے کہ تیمور، وہ زارا تو کبھی تمہارے قابل تھی ہی نہیں۔ اب دیکھو نا، اگر اسے پتا تھا کہ تم ہرٹ ہوگے اگر وہ اپنے بھائی کی شادی میں شرکت کرے گی تو کم سے کم اسے تمہارے دل کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ بظاہر تو وہ یہی شو کراتی ہے جیسے وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہے، لیکن کرتی وہ ہمیشہ اپنی منمانی ہی ہے۔ اور پھر لیلا تیمور کو اپنی محبت کا احساس دلانے کی کوشش کرے گی کہ کاش تیمور تم نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لیا ہوتا تو آج ہم دونوں کی زندگی اس طرح برباد نہ ہوتی۔ اب ناظرین، ممکن ہے کہ یہاں پہ تیمور فائنلی لیلا کو بتا دے کہ مجھے تم میں یا زارا دونوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں، کیونکہ میں تو ایمان کو چاہتا ہوں اور میں بلال سے اس کی شادی کبھی ہونے نہیں دوں گا۔ تب جا کے لیلا کے ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ لیلا کی ماں نے تو اسی لیے لیلا سے یہ بات ابھی تک پوشیدہ رکھی تھی کہ اگر لیلا نے آہت کو بتا دیا تو آہت کو پتہ چل جائے گا کہ ایمان تو بے قصور تھی اور آہت بلا وجہ ایمان سے نفرت کرنے لگا تھا۔ لیکن اب جب لیلا تیمور کے منہ سے ساری سچائی سنے گی اور پھر اسے تیمور کی انٹینشنز بھی سمجھ آ جائیں گی کہ ٹھیک نہیں ہیں، تو وہ فوراً جا کے آہت کو سب سچ بتائے گی، جس کے بعد ہو سکتا ہے کہ لیلا اور آہت بھی بلال اور ایمان کی شادی پہ پہنچ جائیں تاکہ تیمور کو شادی پہ کسی بھی قسم کی بدمزگی کرنے سے روک سکیں۔ جبکہ تیمور وہاں پہنچ کے بلال پہ فائر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب یہاں پہ یہ بھی ممکن ہے کہ ناصر صاحب یعنی تیمور کے فادر بلال کو بچانے کے لیے اس کے سامنے آ جائیں اور گولی اپنے اوپر برداشت کریں، کیونکہ اسی طرح وہ سلیم صاحب کا کئی سال پہلے کیا گیا احسان کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ بہرحال اسسٹنٹ کمشنر پہ جان لیوا حملہ کرنے کے جرم میں اس تیمور کو تو بہت لمبی اور سخت سزا ہونے والی ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کی پریڈکشن کیا کہتی ہے کہ بلال اور ایمان کی شادی فائنلی ہو جائے گی یا تیمور ان کی شادی ہونے سے رکوا دے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔